علیہ وسلم۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں اور پاکیزگی کی باتیں، عزت کی، رفعت کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص، وہ مسلمان مومن کامیاب و کامران ہے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا۔ سامعین محترم، دوسرے عشرہ رمضان المبارک کا بڑا تیزی سے اللہ رب العزت کے رحمتوں کو، برکتوں کو اور اللہ کی طرف سے جو خاص انعامات اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں، ان کو لے کر بڑی تیزی سے ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ مسرونہ کے اندر میں نے قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال، اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ ہم قرآن اور حدیث سے یہ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا، بیٹی کی عظمت، اور اسی تناظر میں رمضان کا یہ دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک، بیٹی کی پرورش کرنے پر اللہ رب العزت کیا اجر اور پرورش کرنے والے کو کیا فضیلت سے نوازیں گے، آج کے اس مختصر وقت میں ہم یہ سیکھیں گے۔ اسی سلسلے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونق ہے، زینت ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے، 15واں پارہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، رب العالمین کہتے ہیں مال، یہ جو دنیا کا مال کاروبار کی شکل میں ہے، کھیتی باڑی کی شکل میں ہے، تجارت کی شکل میں ہے، کارخانے دکان کی شکل میں ہے، فرمایا المال یہ مال، والبنون اور یہ جو بیٹے دنیا کے کام میں جو تمہارا ہاتھ بٹاتے ہیں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، دکان میں، تجارت میں، کارخانے میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی رونق ہے۔ اور فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور کہا والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیکیاں ہیں۔ یہ دنیا کا مال اور یہ بیٹے، یہ دنیا کی رونق، یہ زینت، یہ ختم ہونے والی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بڑی ہی بہتر ہے، وخیر املا، اور اللہ سے کامیابی کی امید لگانے کے لیے یہ نیکیاں بڑی بہترین چیز ہے۔
سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے باقیات الصالحات کے کلمات بولے ہیں، ثواب اور امید کے اعتبار سے مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ باقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے لحاظ سے مال اور بیٹوں سے زیادہ بہتر اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ اور امام عبید بن عمر اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد الباقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نیک بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2630 نمبر حدیث ہے۔ جناب سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آخر میں آ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اور اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے، بیٹیوں کے لیے ایثار قربانی دینے والی والدہ کو اللہ رب العزت کتنی بڑی فضیلت سے نوازتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا فاطعمتها 3 مرات، کہتی ہیں میرے پاس میرے گھر دستخط دی، دروازہ کھٹکھٹایا، یا میرے دروازے پر ایک مسکین عورت آتی ہے، تحمل ابنتین، 2 بیٹیوں کو اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب تو جدید دور آ رہا ہے، واکر سسٹم چل رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری مائیں ہم 2 بہن بھائیوں کو اکٹھا ہی اٹھا لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھایا ہوا تھا، فاطعمتها 3 مرات، میں نے، وہ ضرورت کے لیے آئی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس ہے، مسکین عورت تھی، ضرورت مند تھی، میں نے اس کو 3 کھجوریں جو میرے پاس تھی میں نے اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ فاعطت كل واحد منهما تمرة، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس عورت نے دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی۔ جس عورت کو میں نے 3 کھجوریں دی، مسکین عورت تھی، ان 2 بیٹیوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس کو میں نے 3 جو کھجوریں دی، ان تینوں میں سے ایک کھجور اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو، دونوں کو ایک دے دی۔ وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، اور ایک کھجور جو تیسری کھجور بچی تھی وہ اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، لِتَأْكُلَهَا، تاکہ اسے کھا سکے، اپنی بھوک کو مٹا سکے۔ اللہ اکبر۔ فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَهَا، اما جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جو اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھائی ہوئی ایک کھجور خود کھانے لگی تھی، اس کی بیٹیوں نے وہ بھی اس سے مانگی۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ فَشَقَّتِ التَّمْرَ، اس نے اس ایک کھجور کو پھاڑا، 2 ٹکڑوں میں کیا، اور الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَن تَأْكُلَ بَيْنَهُمَا، اس کھجور کو پھاڑا، 2 حصوں میں کیا جو وہ کھانا چاہتی تھی، دونوں کو توڑ کر ایک کھجور کے 2 حصے کیے اور دونوں اپنی بیٹیوں کو ایک حصہ دے دیا، اور خود وہ جو کھجور ایک کھانے لگی تھی وہ نہ کھائی۔ فَعَجَبَنِي شَأْنُهَا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، مجھے اس کا یہ عمل، اس کی یہ کیفیت مجھے بڑی تعجب میں ڈال گئی۔ میں یہ کیفیت دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، مجھے یہ اس کا کام بڑا ہی پسند آیا، اچھا لگا۔
کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے تذکرہ کر دیا، اللہ کے رسول اس طرح ایک مسکین عورت آئی تھی، 2 بیٹیوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دینے کے بعد جو وہ خود کھانے لگی اس کی بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی، اور اس نے وہ توڑ کر اس کے 2 حصے کر کے وہ ایک کھجور 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی بیٹیوں کو دے دی، اور کہا اللہ کے رسول مجھے تو اس کا یہ عمل بڑا ہی پسند آیا، بڑا ہی اچھا لگا ہے۔ یہاں ماؤں کی قربانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ سنیے، آج بھی ہمارے گھروں میں بھی مائیں اللہ کی فضل سے اسی طرح قربانیاں دیتی ہیں، اور ان ماؤں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اپنے بیٹوں میں بیٹیوں میں مساوات اور عادلانہ نظام قائم کرتی ہیں۔ وہ ماں چاہتی تو کسی ایک کو بھی ایک دے سکتی تھی، نہ بھی دیتی، لیکن اس نے وہ ایک کھجور کو پھاڑا اور دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے اس بات کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، فقال ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اے میری بیوی صاحبہ، یاد رکھو ان اللہ قد اوجب لها الجنہ، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے اس ماں پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ عمل کیا کیا ہے؟ بیٹی کی پرورش کی ہے، ماں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو نکارا اور نکما اور ذلت اور خواری اور کمزوری اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا ہے۔ آؤ بیٹیوں کی پرورش پر ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے او اعتقها بها من النار، کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیٹیوں کو کھجوریں کھلائیں اور اپنا حصہ بھی بانٹ کر ان کو دے دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا۔ معلوم ہوا ماؤں کی فضیلت ہے بیٹیوں کی پرورش پر، اور بیچاری ماؤں کو یہ تانے سہنے پڑتے ہیں۔ اور ہم نے سورۃ النحل کی آیات 58 اور 59 میں یہ بات سنی ہے پہلے، اور ہم مضامین قرآن خلاصہ قرآن نماز تراویح کے بعد بھی سنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان نافرمانوں کو بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یہ اپنے چہروں کو غصے سے یہ کالا پیلا کرتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں جس طرح جلایا ہوا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے سارا دن چھپے رہتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بیٹی کی خوشخبری دی ہے، کہیں لوگ ہمیں تانا نہ دیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی۔ آؤ میرے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور ماؤں کی عمر کی خواتین سے گزارش ہے، اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے، ان کو کھلانے اور پلانے کی وجہ سے ماں کو صرف اس وجہ سے جنت کا داخلہ دیا ہے اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کیا ہے کہ اس نے اپنا حصہ بھی جو کھانا تھا وہ بھی بیٹیوں کی طلب کرنے پر ان کو دے دیا ہے۔ اور عموماً ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ماں نے جو کوئی چیز گھر میں آتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے بچوں میں، تو کچھ حصہ رکھ لیتی ہے کہ فلاں بچہ یا بیٹی گھر میں نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آئے گا اسے دے دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے،
جس سے اپنا حصہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، بچوں کی حالت دیکھ کر بچوں کی ضد پر ماں اپنا حصہ بھی ان کو دے دیتی ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں، کبھی ہمیں اپنی ماؤں کے پاس بیٹھ کر اس بات کو سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ ماں کے جوتے اور کپڑے ہم خریدنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں، ان کی خدمت کرنے سے پہلے بار بار سوچتے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی کیا دیتا ہے، میرا فلاں بھائی کیا دیتا ہے، وہ تو باہر ہے، باہر کی کمائی کرتا ہے، اس کا کاروبار بھی اچھا ہے، اس کے پاس زمین بھی زیادہ ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بس میں نے ہی دینا ہے ماں کو۔ اس دن جب ماں نے تمہیں دیا تھا، اس دن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے پاس کل پیسے زیادہ ہونے ہیں، یہ فقیرانہ زندگی گزارے گا، یہ مسکین ہوگا۔ ماں ان چیزوں سے بالا تر تھی، جب بھی مانگا جیسے بھی ہوا ماں نے اپنے حصے بھی اپنے اولاد پر تقسیم کر دیے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو کہا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو جنت فرض، اس ماں پر جنت کو واجب کر دیا ہے، یا اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہاں بیٹی کی پرورش کرنے پر، بیٹیوں کی خدمت اور تواضع اور ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے پر اللہ رب العزت جہنم سے آزادی دے رہے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرماتے ہیں، 2 بیٹیوں کی حسن تربیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن تربیت کرنے والے باپ کو، تربیت کرنے والی ماں کو اللہ رب العزت بہت بڑا مقام دینے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2631 نمبر حدیث ہے۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ سنو میرے ساتھیوں مسلمانوں، روزہ رکھ کر اپنے دل کو نرم کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، سن لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عال جاریتین، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کی خدمت کی، ان کی تواضع کی، اور فرمایا حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوانی کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ ان بیٹیوں کی شادی کر دے، اس وقت تک بیٹیوں کی خدمت کی، بیٹیوں پر خرچ کرتے ہوئے روتا نہیں ہے، ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا، یہ نہیں سوچتا کہ بیٹے تو کما کر لاتے ہیں تو یہ تو کھانے کی مشینیں ہیں، پہننے کی مشینیں ہیں، ان پر خرچ ہی خرچ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا، حتیٰ کہ بیٹیوں پر خرچ کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور آج وہ والدین خوشخبری کے مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا، پھر 2 بیٹیوں سے نوازا، پھر 3 سے نوازا، 4 سے نوازا، 5 اور 6 سے نوازا، وہ خوشی خوشی اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کرتے رہے اور کہتے رہے جو رب ہمیں کھلائے گا ان بیٹیوں کو بھی وہی کھلائے گا، اور قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اور پھر ان کی تربیت کی اور ان کی پرورش کی اور ان کے جوان ہونے پر ان کی شادیاں کر دی، ان کے لیے یہ مبارکباد ہے، وہ خوشی کے مستحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاء یوم القیامت انا وہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بندہ وہ باپ ہے، وہ ماں ہے،
قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کو لایا جائے گا یا ان کو وہاں بلایا جائے گا، جاء یوم القیامت انا وہوا، کہا وہ بندہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ اکبر، وہ اور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وہوا، میں اور وہ بندہ، ضم اصابعہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی دونوں انگلیوں کو جمع فرمایا، اس طرح اشارہ کر کے فرمایا میں اور وہ بندہ اس طرح جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پر، ایک مقام پر، جس طرح یہ 2 انگلیوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی عظمت کی، رفعت کی بات ہے، کتنی بڑے اجر کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، بیٹیوں کو اس لیے نہیں مار دینا چاہیے کہ ان پر خرچ کرنا پڑے گا، ان کو کھلائے گا کون، ان کو پلائے گا کون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور جو ہم نے تمہارے گھروں میں بیٹیوں کو پیدا کیا ہے ان کا رزق بھی ہم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے کہا ہے۔ تو پھر میں ان لوگوں کو مبارک دیتا ہوں جن کے گھروں میں 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ان پر خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر 3 ہو تو اور بھی اجر بڑھتا ہے، 4 ہو تو پھر اور بھی اجر بڑھتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی پرورش کرنا اور ان پر خوشی کے ساتھ خرچ کرنا، اس کو بہت بڑا جہنم سے رکاوٹ کا سبب کہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت ہم سماعت فرما رہے ہیں، بیٹی کی عظمت کیا ہے اسے ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له 3 بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں 17,430 نمبر پر ہے۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیغمبر سید بلد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له 3 بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصبر علیہن، وہ 3 بیٹیوں کی پیدائش پر صبر کرتا ہے۔ صبر اس لیے کرتا ہے کہ یہ بڑے ہمت کی اور بڑے صبر کی یہ بات ہے۔ ہمیشہ آدمی سوچتا ہے کہ میری عمر تھوڑی بڑھے گی، اتنی دیر میں میرا بیٹا ساتھ مل جائے گا، وہ کچھ کام کاج کرنا شروع کر دے گا، جیسے جیسے میں بڑھاپے میں جاؤں گا میرے بیٹے میرے بازو باندھتے چلے جائیں گے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں تو ایسا نہیں سوچا جاتا، بیٹیوں کو کام کاج کے لیے تو گھروں سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ ان کو جوان ہونے پر ان کا حق ادا کرتے ہوئے نکاح کر کے ان کو بالم کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، خاوند کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، چند دن کی مہمان ہوتی ہیں، زیادہ زندگی ان کی اپنے سسرال میں ہی گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہو فصبر علیہن، وہ ان کی پیدائش پر، ان کی پرورش پر، ان کی خدمت پر صبر کرتا ہو، صبر سے کام لیتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطعمہن، اور پھر ان کو کھلاتا ہے، وسقاہن، پھر ان کو پلاتا ہے، وکساہن، اور پھر ان کو کپڑے پہناتا ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فاطعمہن، جب بھی
ان کو بھوک لگتی ہے ان کو کھلاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، وَسَقَاهُنَّ ان کے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ پھر ان کے کپڑے، لباس، پردے کا انتظام کرتا ہے، من جدتہ اپنی ہمت، طاقت اور استطاعت اور گرہ اور دامن کے مطابق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْنَا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ قُلْنَا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں بیٹیاں اس بندے کے لیے قیامت کے دن جہنم سے پردہ ہوگی، جہنم سے بچانے والی ہوگی، جہنم سے نجات دلانے والی ہوگی۔ آؤ مسلمانوں، ان بیٹیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، صرف میں ایک بات کروں گا، اگر بیٹی ہے تو ماں اور باپ کو ان کی خدمت کر کے اس بیٹیوں کو جہنم سے آزادی کا اور پردے کا سبب بنا لینا چاہیے۔ اگر بہنیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 یا 3 مؤنثوں کی ذمہ داری دے دی گئی اور ان کے جوان ہونے پر شادی کرنے تک وہ ان کی ذمہ داری ادا کرتا رہا اور ان کو پیدا یا ان خواتین اور مؤنثوں بہنوں کی وجہ سے خود کو زمانے میں، معاشرے میں وہ حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتا رہا، یہ بات اچھی طرح سماعت فرما لیں، ان کی وجہ سے خود کو حقارت اور ضلالت کا سبب نہیں سمجھتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایسے ذمہ دار کو وہ بھائی کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں بھائی کی اور باپ کی عظمت ہے، اور پہلی حدیث میں ہم نے والدہ کی عظمت سن لی ہے، اور پھر عورت کو یہ بھی عزت اور عظمت اللہ نے عطا کی ہے کہ بیٹے سے کہا ہے کہ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ ان ابواب الجنت تحت قدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کسی صورت میں معاشرے کے اندر 4 رشتے ہیں، عورت کے کسی بھی مرد کے ساتھ 4 رشتے ہیں، یا بیٹی ہوگی اور دوسری طرف باپ ہوگا، بہن ہوگی دوسری طرف بھائی ہوگا، بیوی ہوگی دوسری طرف خاوند ہوگا، اور ماں ہوگی تو بیٹا ہوگا۔ یہ 4 رشتے ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس عورت کو عظمت اور عزت سے نوازا ہے۔ کسی صورت بھی عورت کی ذلیل اور ضلالت اور رسوائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے حق اور حقوق دینے کا اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے لیے راتوں جاگتی ہیں، افطاریوں کے لیے سارا دن روزہ رکھ کر آگ کے آس پاس محنت مشقت کرتے ہیں، اور ہم افطاری پر بیٹھے تو کہتے ہیں آج مزہ ہی نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمات کہنے کی بجائے اگر یہ کہا جائے اللہ کی بندی آ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر لے، سارا دن محنت مشقت اور روزہ رکھ کر گرمی میں، یہ تو گرمی کی شدت اور حدت میں یہ سارے کام کرتی رہی ہے، آگ کی تپش کے پاس رہی ہے، ہم تیرا صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اجر میرے رب نے تمہیں دینا ہے۔ دیکھو یہ بیوی ہوگی، یہ بہن ہوگی، یہ بیٹی ہوگی، یہ ماں ہوگی، اس کا 1 پاؤ خون بھی بڑھ جائے گا اور آگے سے بڑھ کر تمہاری وہ خدمت اور احترام کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی